میں والنہار اور دن میں والا منع کر رہا ہوں، من الرحمن رحمان کے عذاب سے، من الرحمان پر عذاب لکھ رہے ہیں، دن اور رات میں رحمان کے عذاب سے کون تمہاری نگہبانی کرتا ہے؟ رحمان کا لفظ ذکر کرنے میں اشارہ ہے کہ یہ میری صفت رحمت کا ظہور ہے کہ جلدی عذاب نہیں آ رہا، میں رحمان ہوں اس لیے جلدی عذاب نہیں آ رہا، ورنہ تم جلدی عذاب کے مستحق ہو۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، زجر، بل کوئی نہیں، کون نگہبانی کرتا ہے رحمان کے عذاب سے؟ بل کوئی نہیں، ہم عن ذکر ربہم معرضون، وہ اپنے رب کے ذکر سے، ذکر کے نیچے توحید، وہ اپنے رب کی توحید سے معرضون، منہ موڑنے والے ہیں بدستور سابق۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، یہ من یکلہکم کی تشریح آ گئی ہے، یہ بھی زجر ہے، کیا ہیں ان کے لیے بہت سارے الہ تمنعہم جو بچا لیں گے ان کو بچا لیں گے، روک لیں گے، ہمارا عذاب آئے تو ان کے کوئی اور الہ ہیں جو ان کو بچا لیں گے، من دوننا، ہمارے علاوہ کوئی اور الہ ہے جو ان کو بچا لیں گے ہمارے عذاب سے۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، لا یستطیعون نصر انفسہم، ان کی تو خود عاجزی کی حالت ہی ہے، وہ تمہیں کیا بچائیں گے جن کو تم نے الہ سمجھا ہوا ہے؟ نہیں طاقت رکھتے وہ اپنی جانوں کی مدد کرنے کی، اس کے نیچے لکھے نفی ذاتی، ولا هم منا یصحبون، اور نہ وہ ہماری طرف سے رفاقت کیے جاتے ہیں، رفاقت کیے جاتے ہیں، اس پر نفی عطائی لکھ لے، میں سمجھا دیتا ہوں۔ رفاقت نہیں کیے جاتی اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا ہو کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں اور تم میرے ساتھی بن کر میری امداد کرو، یا اللہ نے نیک بندوں کو کہا ہو کہ تم مشرکین کی امداد کرو، ایسے نہیں ہے بات۔ یصحبون کا جملہ لکھ لیں، جلدی کریں، میں یہ کام کرنے لگا ہوں تم میری امداد کرو۔ یا ہم نے نیک بندوں کو کہا ہو کہ تم مشرکین کی امداد کرو، ایسے کوئی بات نہیں۔ رات دن میں آنے والے مصائب سے تمہیں اللہ محفوظ رکھتا ہے، اگر اللہ کریم چاہے تمہارے ضد اور عناد کی وجہ سے تمہیں فوراً پکڑ سکتا ہے، لیکن تمہیں شرم نہیں آتی، پھر بھی رب کی توحید سے منہ موڑ رہے ہو۔ بل متعنا ہؤلاء وآباؤہم، اس کے نیچے عنوان وجہ اعراض، کیوں توحید سے منہ موڑ رہے ہیں؟ بلکہ نفع دیا ہے ہم نے ان کو وآباؤہم، اور ان کے باپ دادا کو، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان کے اوپر عمر، ان کے اوپر عمر لمبی ہو گئی، نیچے لکھے اس عیش و آرام میں، عیش و آرام میں عمر لمبی ہو گئی، انہوں نے توحید کا انکار کر دیا۔ اے جہان مٹھا تے اگلا کہنا ڈٹھا، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، تخویف دنیاوی، کیا پس نہیں دیکھتے یقیناً ہم لا رہے ہیں زمین کو، الارض پر لکھ لیں زمین کفر، ہم کفر کی زمین کو لا رہے ہیں، ننقصها من اطرافها، ہم اس کو کم کر رہے ہیں اس کے کناروں سے۔ کفر کی زمین گھٹتی جا رہی ہے، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، ورنہ زمین سے کون سی زمین مراد ہے؟ یہ زمین مراد نہیں جس پر ہم بیٹھے ہیں کہ ہم اس زمین کو کم کر رہے ہیں، کفر کا دائرہ سکڑتا جا رہا ہے، اسلام کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے۔ آپ الارض پر ایک اور لفظ بھی لکھ لیں، دار الحرب، دار الحرب کی زمین سکڑتی جا رہی ہے، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، کافر گھٹ رہے ہیں، مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں۔ کوئی پوچھے آپ سے یہ زمین کم ہو رہی ہے، یہ زمین کون سی زمین؟ کفر کی زمین، اسلام
بڑھتا جا رہا ہے، کفر گھٹتا جا رہا ہے۔ فرمایا افہم الغالبون، کیا بس وہ غالب ہونے والے ہوں گے مسلمانوں پر؟ یوں نہیں ہو سکتا۔ قل انما انذرکم بالوحی، اگر اب بھی عذاب کی فرمائش کریں، نیچے لکھیں اگر اب بھی عذاب کی فرمائش کریں، قل انما، آپ فرما دیجئے، مشرکین قیامت اور عذاب کے جلدی آنے کا مطالبہ کرتے ہیں، جلدی قیامت آئے، جلدی عذاب آئے۔ میرے محبوب فرما دیجئے اس لیے تمہیں مہلت دی جا رہی ہے کہ تم تیاری کر لو، لیکن یہ تو بہرے بن چکے ہیں، بہرا بندہ بلانے والے کی آواز ہی نہیں سنتا، یہ سن ہی نہیں رہے، تیاری کیا کریں گے قیامت کی اور آخرت کی۔ قل انما انذرکم بالوحی، فرما دیجیے میرے محبوب پکی بات ہے، میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ساتھ، عذاب میرے اختیار میں نہیں ہے، اوپر لکھ لیں عذاب میرے بس سے باہر ہے، عذاب میرے بس سے باہر ہے، مجھ سے عذاب اور قیامت کا مطالبہ نہ کرو، میں ڈرا سکتا ہوں لیکن عذاب نہیں لا سکتا۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، زجر، پھر اللہ کریم نے ڈانٹا، اور نہیں سنتے بہرے الدعا پکار کو، اذا ما ينذرون، جب وہ ڈرائے جا رہے ہوں۔ یہ بھی بہرے بن چکے ہیں، میں ڈرا رہا ہوں، اس طرح بہرا نہیں سنتا، یہ بھی نہیں سن رہے، یہ کیا تیاری کریں گے؟ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ، تخویف دنیاوی، مانگتے عذاب ہیں اور ان کی عالی ہمت ہی دیکھو، مانگتے عذاب ہیں، اور اگر پہنچ جائے ان کو نفحتن، ایک جھونکا، ایک جھونکا پہنچ جائے، نفحتن سے مراد عذاب دنیاوی ہے، نیچے لکھ لیں عذاب دنیاوی، اگر پہنچ جائے ان کو ایک جھونکا، من عذاب ربک، تیرے پروردگار کے عذاب سے تھوڑی سی جھلک پہنچ جائے نا عذاب کی، تو لَيَقُولُنَّ، ضرور بھی ضرور کہیں گے، یا ویلنا، اے ہماری بد نصیبی، بدبختی، انا کنا ظالمین، یقیناً ہم ظالم تھے۔ مانگتے بڑا عذاب ہے، مانگتے قیامت ہے، ہلکی سی جھلک عذاب کی آ جائے نا چیخنے لگ جائیں گے۔ عذاب کا جھونکا جیسے ایک ہوا کا جھونکا سا آتا ہے، ہلکا سا جھونکا عذاب کا آ جائے نا چیخیں گے ہم ظالم تھے۔ وَنَزَلْ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تخویف اخروی، آخرت کو ڈراوا، اور رکھیں گے ہم ترازو، الموازین، مولانا سامنے لکھ لو جمع برائے تعظیم، بس ترازو ایک ہوگا، بہت سارے ترازوؤں کا کام دے گا، یہ جمع برائے تعظیم ہے۔ نازل الموازین القسط، اور ہم رکھیں گے ترازو القسط، اے للقسط، القسط للقسط، یہ منصوب بنزل خافض ہے، القسط للقسط، ہم رکھیں گے ترازو انصاف کے لیے، لیوم القیامہ، لام پر فی لکھ لیں، عبارت فی یوم القیامہ، لام بمانا فی، قیامت کے دن میں، فلا تظلم نفس شیئا، نہیں ظلم کیا جائے گا کوئی جی ذرا برابر، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، نیچے لکھے لفظ ثمرہ عدم ظلم، ان کان مسکالہ کے نیچے ثمرہ عدم ظلم، ان کان مثقال حبۃ، اگر ہوا کسی کا کوئی عمل، کانا پر لکھیں کسی کا کوئی عمل، کسی کا کوئی عمل، اگر ہوا کسی کا کوئی عمل، مثقال حبۃ، برابر دانے کے، من خردل، رائی میں سے، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہوا، اتینا بہا، ہم لے آئیں گے اس کو، لے آئیں گے یعنی وزن کریں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ویسے تو کافی ہیں ہم حساب کتاب کرنے والے، حساب کتاب کرنے والے ہم کافی ہیں، لیکن اتمام حجت کے لیے ہر ایک بندے کا عمل ہم سامنے لے آئیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، دلیل نقلی نمبر 1، کچھ ذہن میں ہے دوستوں کے دلیل نقلی کی 7 قسمیں ہم نے پڑھی تھیں، دلیل نقلی از انبیاء اجمالاً، دلیل نقلی از انبیاء تفصیلاً، از کتب سابقہ، از علماء کتب سابقہ، از جنات، از ملائکہ، از طیور، 7 قسمیں تھیں۔
دلیل نقلی نمبر 1، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، اس پر لکھیں وصف نمبر 1، وضیان نمبر 2، دوسرا اور روشنی، وذکرن دین اور نصیحت للمتقین، متقین کے نیچے مستفیدین، بچنے والوں کے لیے، جو شرک سے بچنے والے تھے، ڈرنے والے تھے، ان کے لیے نصیحت، الذین یخشون ربہم بالغیب۔ اب متقین کے اوصاف بیان کیے، یخشون ربہم پر لکھے وصف نمبر 1، وہ متقی لوگ جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے پروردگار سے بالغیب بن دیکھے، وہم من الساعۃ مشفقون، وصف نمبر 2، اور وہ قیامت سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں، قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اس کے نیچے ترغیب الی القرآن، ترغیب الی القرآن، جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، ہم نے آپ پر بھی یہ کتاب اتاری ہے، اسی میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے، توحید کو یوں مانو، ھذا ذکر مبارک، اور یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، مبارک، بڑی برکت دیا ہوا، انزلنا، اتارا ہم نے اس کو، افانتم لہو منکرون، کیا پس تم واسطے اس کے انکار کرنے والے ہو؟ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، تم انکار کر رہے ہو، ورنہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا، آسان بات ہے، جو مشکل ہوگی انشاءاللہ حل کریں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، دلیل نقلی نمبر 2۔ اب دوسری نقلی دلیل آ گئی ابراہیم علیہ السلام سے، جو مسئلہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے بیان کیا تھا، وہی مسئلہ توحید ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیان کیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، رشدہ، اس کی نیک راہ، رشدہ کا معنی کیا اس کی نیک راہ، من قبل، نبوت سے پہلے، سامنے قول لکھیں جی، ایک تو میں آپ کو رشد کا جملہ لکھوا دوں، لکھیں جی، رشد کے کئی درجے ہیں۔ نمبر 1، ایمان قبول کرنا، نمبر 2، نیک اعمال کر کے صلحاء میں شامل ہونا، یہاں ہدایت کا اعلیٰ درجہ مراد ہے۔ بس یہ اعلیٰ درجہ جو ہے نا، یہ انبیاء کے لیے ہوتا ہے۔ رشد کا معنی کیا نیک راہ، دوسرا رشد کا معنی صلاحیت بھی لکھ لیں، رشد کا معنی صلاحیت بھی لکھ لیں۔ سورۃ النساء کھولیں، آیت نمبر 4، چوتھا پارہ، صفحہ ہے 71۔ آیت نمبر 4 نا، آیت نمبر 6 ہے، آیت نمبر 6، 5 کے بعد 6، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، امتحان کرتے رہو یتیموں کا یہاں تک کہ جس وقت پہنچ جائے نکاح کی عمر کو۔ اب آیت کی تفسیر تو انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر محسوس کرو تم ان میں صلاحیت، رشدن کا معنی صلاحیت، اپنا مال سنبھال سکتے ہیں، یتیم اب بڑے ہو گئے ہیں تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، بس حوالے کر دو طرف ان کے مال، رشدن کا معنی صلاحیت۔ اب معنی لکھیں گے رشدن کا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ،
اب من قبل کے میں 3 جملے لکھواتا ہوں۔ نمبر 1 نبوت سے پہلے، نمبر 2 بلوغت سے پہلے، لیکن یہ دونوں قول مرجوح ہیں۔ تیسرا لکھیں جی راجح قول زمانے موسوی سے پہلے۔ یہ قول اس لیے راجح ہے کہ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چلا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ، تو اب معنی یوں کریں گے البتہ تاکید دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی صلاحیت، اس کی شان کے مناسب، اس کی نیک راہ، اس کی شان کے مطابق من قبل موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور تھے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عالمین، علم رکھنے والے۔ ہمیں علم تھا حضرت ابراہیم میں کتنی استعداد علمی اور عملی ہے۔ عالمین کے نیچے لکھ لیں علمی و عملی استعداد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی علمی استعداد ہے، کتنی عملی استعداد ہے، ہم علم رکھنے والے تھے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب فرمایا حضرت نے اپنے ابا جان کو اور اپنی قوم کو، ما ہذہ التماثیل، کیا یہ نمونے ہیں؟ تماثیل کا معنی کیا نمونے۔ انہیں ایک جملہ سن لیں، قرآن کی طرف آنکھیں لگائیں، کان میری طرف لگائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چلا ہے، مشرکین مکہ، یہود اور نصارہ تینوں نسبت کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ اب قرآن میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تو مکہ کے اندر فرمایا گیا ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، اور مدینہ کے اندر فرمایا گیا ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، مدنی صورتوں میں یہ انداز ہے، تینوں فرقے نسبت کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب فرمایا اپنے ابا کو اور اپنی قوم کو، ما ہذہ التماثیل، بولنا ہذہ، یہ اس میں اشارہ برائے حکارت، اس میں اشارہ برائے حکارت، یہ کیا ہے نمونے بھائی، یہ کیا ہے؟ ما ہذہ التماثیل۔ اب سامنے تماثیل کے لکھ لیں، جو جملہ آپ کو لکھوانا ہے، تمثال کی جمع، جلدی کریں۔ تماثیل کس کی جمع ہے؟ تمثال کی جمع۔ وہ مصنوعی چیز جو اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کے مشابہ بنائی جائے، جو اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز کے مشابہ بنائی جائے، اس لیے میں نے مانا کیا نمونہ، ماڈل۔ اب سر اٹھائیں تو میں یہ جملہ حل کر دوں۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے وجود بنائے، اولیاء کرام کے وجود بنائے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا نمونہ بنانا، ان جیسی مورتی بنانا، ان جیسا ماڈل بنانا، ان جیسا نمونہ بنانا، اس نمونے اور ماڈل کو کیا کہیں گے؟ تماثیل، تمثال۔ تماثیل اس کی جمع، تو مانا نمونہ کیا۔ اب آپ نے کپڑے والی دکانوں پر دیکھا ہوگا کہ مردوں کے عورتوں کے وہ مصنوعی بنا کر نہ وجود ان پر کپڑے پہنا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تماثیل اور تمثال۔ دیکھا ہے مولانا، وہ عورتوں والے کپڑے پہنا دیے، عورتوں کا ماڈل بنا کر، مردوں کا ماڈل بنا کر، وہ ایسے ہاتھ بازو کوٹ پہنا دیے، کپڑے پہنا دیے، اس ماڈل اور نمونے کو کہتے ہیں تماثیل۔ اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے اس کے مشابہ کوئی چیز بنائی جائے، چاہے لوہے کی ہو، لکڑی کی ہو، پتھر کی ہو، اس کو کہتے ہیں تماثیل، تمثال۔ آ جائیں، لیکن یہ یاد رکھنا، عبادت ان نمونوں کی نہیں ہوتی تھی، پکار ان نمونوں کی نہیں ہوتی تھی، عبادت یہ تو بمنزلہ قبلے کے ہوتے تھے، عبادت اصل میں اس بزرگ کی ہوتی تھی، عبادت اس پیغمبر کی ہوتی تھی، پکار اس اللہ کے نیک بندے کی ہوتی تھی۔ اب سادے الفاظ میں میرا جملہ سنیں، پکار بت کی نہیں ہوتی تھی، بت والے کی ہوتی تھی۔
عبادت بت کی نہیں ہوتی تھی، بت والے کی ہوتی تھی. یہ تو صرف ایک یاد دہانی کے طور پر ان کے ماڈل سامنے رکھا کرتے تھے. آؤ جی، الذی انتم لہا عاکفون، وہ ماڈل اور نمونے کہ تم واسطے ان کے مجاور بننے والے ہو، تم جمنے والے ہو مرادیں مانگنے کے لیے، مرادیں مانگنے کے لیے جمنے والے ہو. یہ عبادت کے قابل نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو. تم ان کے مجاور بنے بیٹھے ہو، زلفیں بڑھائی ہوئی ہیں، جھنڈیاں لہرا رہی ہیں. سبحان اللہ. قال ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا ما هذه التماثیل، یہ کیا نمونے ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھو. پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا. جملہ لکھیں. مقصد کہ مشرکین کس شبہ کی وجہ سے ان کی عبادت کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا مقصد کیا تھا؟ کس شبہ کی وجہ سے ان کی عبادت کر رہے ہیں. جب وہ تقلید آبا والی دلیل پیش کریں گے تو مجھے ان کو گمراہ کہنے کا موقع مل جائے گا. ورنہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تو تھا کس کی عبادت کر رہے ہیں. آؤ جی. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہا انہوں نے ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو واسطے ان کے عبادت کرنے والے، وہ ان کی عبادت کرنے والے تھے. مولانا باپ دادا کو بطور نقلی دلیل پیش کیا. دو باتیں عرض کرتا ہوں، میری طرف دیکھیں. قوم والوں نے باپ دادا کو نقلی دلیل کے طور پر پیش کیا. باپ دادا جو کرتے تھے یہ ہمارے پاس نقل ہے. اور دوسرا اس کے اندر راز یہ تھا کہ جب ہم باپ دادا کا نام لیں گے ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ اس کے باپ دادا بھی تو وہی تھے. میری بات پر تو غور کریں. ایک تو باپ دادا کو بطور نقلی دلیل پیش کیا، وہ کرتے تھے ہم کر رہے ہیں. اور دوسرا باپ دادا کو اس لیے پیش کیا کہ باپ دادا کو کہے گا کچھ نہیں، کیونکہ اس کے باپ دادا بھی تو وہی تھے نا جو ہمارے باپ دادا ہیں. آؤ مولانا. قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جواب خلیلی، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، البتہ تحقیق تم ہو، تم اور تمہارے باپ دادا بیچ کھلم کھلا گمراہی کے. کل والا سوال جواب اگر یاد ہو، فما بال القرون الاولی، سوال اجمالی ہو تو جواب اجمالی، اور سوال تفصیلی ہو تو اس کا جواب بھی تفصیلی. چونکہ انہوں نے باپ دادا کی وضاحت کر دی، وہ عبادت کرتے تھے، صاف صاف کہا، تو حضرت نے بھی صاف صاف فتویٰ لگایا. قالوا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم بھی کافر، باپ دادا بھی کافر. قالوا وجئتنا بالحق، کہا انہوں نے، نیچے لکھو تعجباً، حیران ہو کر کہا انہوں نے یہ بات کب سنی تھی کہ ہم کافر ہیں. اجئتنا بالحق، کیا لایا ہے تو ہمارے پاس حق، حق لے کر آیا ہے، ٹھیک بات کہہ رہا ہے، اپنے نزدیک ٹھیک بات کہہ رہا ہے. ام انت من اللاعبین، یا ہے تو کھیل کرنے والوں میں سے، کوئی خوش طبعی تو ہمارے ساتھ نہیں کر رہا. حضرت نے فرمایا تم ان کو عبادت کے لائق سمجھتے ہو، تم غلطی پر ہو. قالوا اجئتنا، علماء نے ایک بڑا قیمتی جملہ یہاں لکھا ہے، سامنے جملہ لکھ لیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی تقریر تھی، اس لیے وہ حیران ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کی پہلی تقریر تھی، اس لیے وہ حیران ہوئے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حق سچی بات کہہ رہا ہے، ہم گمراہ ہیں، یا کوئی مذاق تو نہیں کر رہا ہمارے ساتھ، خوش طبعی تو نہیں کر رہا. قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بر ربکم رب السماوات والارض، یہ کوئی دل لگی کی بات نہیں ہے، سچی بات ہے، بلکہ تمہارا پروردگار رب آسمانوں کا اور زمین کا، حقیقی تمہارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. اس کے نیچے لکھیں بیان تربیت.
بیان تربیت، ساری نعمتیں عطا کرنے والا، کمال تک پہنچانے والا، تمام ضروریات پوری کرنے والا تمہارا رب ہے، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ یہ دل لگی نہیں کر رہا، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، حقیقت میں بھی سچ ہے۔ الذی فطرہم، اس کے نیچے لکھیں بیان خلق، وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے ان آسمانوں کو اور زمین کو۔ خلق بھی آ گئی، پیدائش بھی اور تربیت بھی آ گئی۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اس نے تربیت بھی کی ہے، پیدا بھی اسی نے کیا ہے۔ اور میں عَلَىٰ ذَلِكُم، اس مسئلہ پر، ذالکم پر لکھے اس مسئلہ پر، مِّنَ الشَّاهِدِينَ، شہادت دینے والوں میں سے ہوں، گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا قسم اٹھانے والوں میں سے ہوں۔ حاشیے پر لکھیں نمبر 1 قسم اٹھانے والا، نمبر 2 دلیل رکھنے والا، دوسرا معنی دلیل رکھنے والا، تیسرا معنی گواہ ہوں کہ تمہارا یہ فعل غلط ہے، گواہ ہوں کہ تمہارا یہ فعل غلط ہے۔ وَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، کتنے معنی میں نے کر دیے؟ ایک معنی میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تمہارا یہ فعل غلط ہے، دوسرا میں گواہ ہوں تمہارا یہ فعل غلط ہے، میں دلیل رکھنے والوں میں سے ہوں، خالی اندھی تقلید نہیں ہے میری، دلیل ہے میرے پاس۔ وَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم ضرور میں تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے ساتھ، تمہارے بتوں کی کوئی تدبیر کروں گا، ان کی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر کروں گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا جب دیکھا کہ دلائل کا اثر تو ہو نہیں رہا، تو اب ایسا کوئی کام کروں ان کے سامنے معبودوں کی عاجزی ظاہر ہو جائے۔ وَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور ضرور قسم اللہ کی ضرور بھی ضرور میں تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کی۔ اوپر لکھ لیں اظہار عجز کے لیے، اظہار عجز کے لیے، بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ پھر جاؤ گے تم، درحالے کے پیٹ پھیرنے والے ہوو گے، جب یہاں سے چلے جاؤ گے میں ضرور کوئی نہ کوئی تدبیر کروں گا، ان کا کوئی علاج کروں گا۔ انہوں نے سوچا یہ بے سر و سامان اکیلا آدمی ہے، یہ کیا کرے گا، انہوں نے توجہ ہی نہیں کی، اور ان کا یہ بھی خیال تھا اگر کچھ کرے گا تو ہمارے معبود اس کو نقصان پہنچائیں گے، انہوں نے توجہ ہی نہیں کی۔ حضرت نے کہا میں علاج کروں گا، انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی۔ کیوں پرواہ نہیں کی؟ اکیلا بندہ ہے، اور نمبر 2 ہمارے معبود خود اس سے نمٹ لیں گے، انہوں نے توجہ ہی نہیں کی۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، یہ قوم والے جب جاتے تھے کھانے پینے کی اشیاء رکھ جاتے تھے بتوں کے سامنے، شام کو واپسی پر آتے، جس عورت کو حمل نہ ہوتا تو اس کو یہ چیزیں کھلاتے تھے، بھئی یہ تبرک ہے، یہ کھا تجھے حمل ہو جائے گا۔ بیمار کو کھلاتے تھے، یہ چیزیں کہا ہمارے معبودوں کے سامنے پڑی ہوئی تھی بطور تبرک، تجھے شفا حاصل ہو جائے گی، حضرت نے اس میں برکت ڈال دی ہوگی۔ وَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، پس کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، یہ کوئی جذباتی طور پر کام نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ ان کو سمجھانے کے لیے حضرت نے یہ کام کیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، سبحان اللہ، شاید ان کو سمجھ آ جائے ہمارے معبود بے باس ہے، کچھ نہیں اس کا بگاڑ سکتے۔ کر دی حضرت نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیرن لہم، مگر جو بڑا تھا واسطے ان کے بڑے کو چھوڑ دیا۔ کبیرن پر لکھیں رتبہ یا جسہ میں، رتبہ یا جسہ میں، یا تو اس کا مقام بہت بڑا تھا جو بڑا ٹھاکر تھا اس کو چھوڑ دیا، یا اس کا وجود بہت بڑا بنا ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ لعلہم الیہ یرجعون، سبحان اللہ، یہ جزازن کی علت، جزازن کی علت، لعلہم غرض یہ کہ الیہ یرجعون، اس ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کریں۔ ایک معنی الیہ پر لکھ لو، نمبر 1 ابراہیم، نمبر 2 کبیر، شاید وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کریں۔ حضرت سے پوچھیں تو نے تو یہ نہیں کیا، یا اس بڑے سے پوچھیں بڑا تو جو کھڑا ہے یہ چھوٹے کیسے ٹوٹ گئے؟
شاید وہ رجوع کریں ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اس کو بلائیں اور پوچھیں۔ نمبر 2 مانا لعلہم الیہ یرجعون غرض شاید کہ وہ اس بڑے کی طرف رجوع کریں، باقی تو ٹوٹے ہوئے ہیں، تو کیسے کھڑا ہے؟ قالوا من فعل ھذا بآلہتنا کہا انہوں نے، لکھے مولانا نیچے جملہ، جو مناظرہ میں نہیں تھے۔ جب حضرت نے مناظرہ کیا تھا نا، کن نمونوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہو، جو نہیں تھے نا اس موقع پر، وہ کہنے لگے، قالوا انہوں نے کہا، من فعل ھذا کس نے کیا ہے، ھذا یہ بے ادبی کا کام، ھذا کے نیچے مانا بے ادبی کا کام، کس نے یہ بے ادبی کا کام کیا ہے ہمارے الہوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین یقیناً مونا حضرت نے تو دھمکی دی تھی میں ٹکڑے کروں گا، پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کس نے کیا ہے؟ آپ بتائیں یہ کون کہہ رہے ہیں جو اس گفتگو میں نہیں تھے؟ بس ماشاءاللہ آپ سمجھ تو رہے ہیں، اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، امین کہیں۔ قالوا سمعنا فتن کہا انہوں نے جو مناظرہ میں تھے، اب قالوا اگلا جملہ بھائی خدا کے بندو، اگلا جملہ، قالوا سمعنا انہوں نے کہا جو مناظرہ میں تھے، اب یوں لکھیں جو مناظرہ میں تھے وہ کہنے لگے، سمعنا بھائی وہ اس نے دھمکی دی تھی اس نے کیا ہوگا، اب یہ کنہوں نے کہا جو مناظرہ میں تھے؟ وہ کہنے لگے جو مناظرہ میں تھے، سمعنا فتن ہم نے سنا وہ ایک جوان، یذکرہم جو عیب لگاتا ہے ان کو، حضرت مولانا حسین علی صاحب کا معنی میں نے بتایا تھا، یذکرہم یعیبو عیب لگاتا ہے، مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، اور اگر لفظی معنی کرو یذکرو کا تو پھر ساتھ لفظ بڑھانے پڑیں گے بسو والے، یذکرہم جو ذکر کرتا ہے ان کا برائی کے ساتھ، بھائی ہم بتاتے ہیں اس نے دھمکی دی تھی، ہاں ذکر کرتے ان کا برائی کے ساتھ، عیب لگاتا ہے ان کو، جب عیب والا معنی کرو گے پھر ساتھ بسو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یقال لہ ابراہیم کہا جاتا ہے واسطے اس کے ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، اسی نے کیا ہوگا، اس نے دھمکی دی تھی، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ قالوا کہا ان لوگوں نے، سارے کہنے لگے، قالوا نیچے لکھو سب لوگوں نے کہا، فاتو بہی لے آؤ اس کو، علی اعین الناس لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ، لعلہم یشہدون تاکہ وہ اس کا مشاہدہ کریں، وہ اقرار کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے۔ سبحان اللہ، مولانا جملہ لکھیں، نمبر 1 لعلہم یشہدون کا جملہ نمبر 1، لوگ حاضر ہو کر مشاہدہ کریں، لوگ حاضر ہو کر سزا کا مشاہدہ کریں، سزا کا مشاہدہ کریں تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ نمبر 2 سامنے لے آؤ تاکہ سارے لوگ گواہ بن جائیں۔ پھر ہم جو سزا دیں کوئی ہمیں ملامت نہ کر سکے۔ دو جملے تو آپ کو لکھوا دی، اب میں سمجھاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سامنے لے آؤ، لعلہم یشہدون تاکہ لوگ مشاہدہ کریں۔ مشاہدہ کرنے کے کیا مطلب ہیں؟ 2، ایک مطلب ہم سزا دیں گے تو پھر دوسروں کو اس کام کی جرت نہیں ہوگی، نمبر 2 ہم سزا دیں گے کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا، یہ اقرار کرے گا میں نے کیا ہے، ہم سزا دیں گے۔ ایک بات کسی کو دوبارہ اس کام کی جرت نہیں ہوگی، اور دوسری بات سزا دیں گے سب کے سامنے تو پھر کوئی ملامت نہیں کر سکے گا، سب کہیں گے ٹھیک کیا ہے بھائی، اس نے جو کام کیا تھا اس کو سزا دینی چاہیے تھی۔ یہ 2 الگ الگ جملے میں نے آپ کو لکھوا دیے ہیں۔ اچھا بھائی آ جاؤ جی،
قالو اندماج کہتے ہیں مقصودی بات بیان کرنا، غیر مقصودی چھوڑ دینا۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، حضرت آ گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اب قالو انہوں نے کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا تو نے کیا ہے یہ بے ادبی کا کام؟ ھذا کا معنی کیا بے ادبی کا کام ہمارے الہوں کے ساتھ اے ابراہیم علیہ السلام۔ قال حضرت نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، اب مشکل مقام آ گیا سورت کا۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ کیا ہے وہ کام جس نے بھی کیا ہے۔ میرا کیوں سر کھاتے ہو، میرا کیوں دماغ کھاتے ہو؟ جس نے بھی کیا اس نے کیا ہے۔ کبیرہم ھذا، بڑا ان کا یہ موجود ہے۔ فسألوہم، ان سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہیں، ان چھوٹوں سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ بڑا جو کھڑا ہے، بڑا ان کا یہ موجود ہے، پوچھ لو ان سے ان کانوا ینطقون۔ آگے نہیں چلتے مولانا، یہاں حاشیہ لکھنا ہے۔ اب لکھنا کچھ نہیں، پہلے سن لیں، آنکھیں قرآن کی طرف، کان میری طرف۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، اب میں یوں منع کر رہا ہوں، مہربانی کریں کالا پر انگلی رکھیں، چھپا دیں، فاسألوہم کو چھپا دیں۔ لفظ کیا بچ گئے؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، پڑھیں۔ جو نہیں پڑھے گا اللہ اسے پڑھانے کی توفیق کیسے دے گا؟ لفظ یہ میں نے انگلیاں رکھی ہوئی ہیں، چھپایا ہوا ہے، عبارت کیا بچ گئی؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، تو نے یہ کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا بلکہ کیا ہے وہ کام ان کے اس بڑے نے، ان کے اس بڑے نے یہ کام کیا ہے، ان کے اس بڑے نے یہ کام کیا ہے۔ یہ تو جھوٹ ہے معاذ اللہ، اس بڑے بت نے یہ کام کیا تھا، کام تو حضرت نے کیا تھا۔ بولا اب انگلیاں میں نے رکھی ہوئی ہیں، چھپایا ہوا ہے۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا میں نے ظاہر کیا ہوا ہے، مانا بلکہ کیا ہے وہ کام ان کے اس بڑے نے، ان کے اس بڑے نے کام کیا ہے۔ معاذ اللہ، حضرت نے جھوٹ بولا، ان کے بڑے نے تو یہ کام نہیں کیا تھا۔ بڑا بت کیا کر سکتا تھا؟ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے تھا۔ اشکال کیا ہے؟ حضرت نے کیا جواب دیا؟ یہ کام کس نے کیا ہے؟ ان کے اس، بولیں 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 سارے ساتھی، اللہ جو بولے اس کو پڑھانے کی توفیق دینا۔ تو نے یہ کام کیا ہے؟ حضرت بھائی نہیں نہیں، ان کے اس، یہ تو معاذ اللہ جھوٹ ہے، یہ تو معاذ اللہ بڑے نے تو نہیں کیا تھا۔ اب لکھیں نمبر 1، یوں فرض کرو، میں اس کے چند جواب آپ کو لکھواتا ہوں۔ نمبر 1، یوں فرض کرو کہ اس بڑے نے کیا ہے۔ اس سے پوچھ لو یا ٹوٹے ہوں سے پوچھ لو۔ بولا یہ جو اسناد ہے علی سبیل الفرض ہے، اب میں علماء کے لیے لفظ بول رہا ہوں، اسناد علی سبیل الفرض، یوں فرض کرو کہ ان کے اس بڑے نے کیا ہے۔ اب ان سے پوچھو، یہ اسناد علی سبیل الفرض۔ دوسرا جواب لکھیں، نسبت مجازی ہے، نسبت مجازی ہے، یعنی یہ بڑا سبب بنا ہے اس کام کا، یعنی یہ بڑا سبب بنا ہے اس کام کا۔ اور جبریل امین کا واقعہ انمان رسول ربے کے لے احابہ کے نسبت ہے، کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا، سبب کون بنا ہے؟ یہ بڑا سبب بنا ہے، کیونکہ اس کی پوجا زیادہ ہوتی تھی، یہ بڑا سبب بنا ہے، کام میں نے کیا ہے۔ نسبت ہے کس کی طرف؟ ہونا میری طرف دیکھیں، حدیث پاک میں آیا اپنے والد کو گالی نہ دو۔ اپنے والد کو کون گالی دیتا ہے؟ ماں باپ کو گالیاں نہ دو، ماں باپ کو کون گالیاں دیتا ہے؟
آپ نے صحابہ حیران ہو گئے، حضرت ماں باپ کو کون گالیاں دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم دوسروں کے ماں باپ کو گالی دو گے، وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو اپنے ماں باپ کو گالی کا سبب تو تم بن گئے نا۔ تو یہ نسبت ہے سبب کی طرف، دوسروں کے ماں باپ کی گالی کو اگر دو گے وہ تمہارے ماں باپ کو گالیاں دیں گے، اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے کا سبب تم بن گئے ہو، گویا کہ تم نے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ اور نا بات سمجھ آ گئی؟ یہ دوسرا قول کیا لکھوایا؟ یہ نسبت کیا ہے؟ مجازی ہے۔ کیا مطلب؟ آگے کیا جملہ لکھوایا؟ یہ بڑا سبب بنا اس کام کا۔ نمبر 3 لکھو، بقول مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، بل فعلہ، لفظ لکھیں بل فعلہ من فعلہ، من فعلہ، فاعل مقدر ہے، یعنی جس نے یہ کام کیا اس نے تو کر ڈالا۔ بڑا بت بھی یہاں موجود ہے، تم اپنے معبودوں سے پوچھ لو یہ کام کس نے کیا۔ تو فعلہ کا فاعل کون سا جملہ ہے؟ من فعلہ، فعلہ من فعلہ، عبارت کیا ہے؟ فعلہ کیا معنی لکھوایا؟ جس نے یہ کام کیا ہے اس نے تو کر ڈالا ہے۔ یہ بڑا بت یہاں موجود ہے، تم معبودوں سے پوچھ لو، بڑا ہے اس سے پوچھ لو، میرا کیوں سر کھاتے ہو؟ یہ جواب حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے امام کسائی سے نقل کیا ہے۔ اب ایک اشکال ہے، لکھیں عند الجمہور فاعل کا حذف جائز نہیں۔ جواب، امام کسائی کے نزدیک کاف کشش والی رحمہ اللہ فاعل کا حذف جائز ہے۔ چوتھا جواب لکھیں، یہ جو لفظ ہے نا بل فعلہ، لکھیں جی فعلہ میں ہوا ضمیر راجع بسوئے ابراہیم علیہ السلام، اب ذرا آسان بات ہے، کوئی مشکل تو نہیں، ہمارے اولا اور ثانیہ والے بھی سمجھ لیں گے۔ فعلہ، فعلہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اور یہ جو فعلہ میں ہو ہے یہ مفعول ہے۔ فعلہ اس نے کیا ہے یہ کام، کیا معنی بنے گا؟ آپ دیکھیں تو صحیح نا مولانا، آسان ہے فعلہ کی ترکیب، فعلہ اس نے یہ کام، فعلہ میں کیا ضمیر ہے؟ فاعل ہوا، اس نے یہ کام کیا ہے، تو نے کیا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، تو نے یہ کام کیا ہے، جواب اس نے یہ کام کیا ہے۔ لکھیں جی ابراہیم علیہ السلام نے متکلم کے بجائے غائب کی ضمیر استعمال کی۔ کیوں؟ جواب کے دو طریقے ہوتے ہیں،
نمبر 1، یہ کام میں نے کیا ہے، جلدی قلم چلائیں۔ نمبر 2، ہاں ہاں اسی نے کیا ہے۔ اپنے آپ کو غائب سے تعبیر کرنا، اپنے آپ کو غائب سے تعبیر کرنا۔ ایک 5واں جواب بھی لکھو، فاعلن مقدر ہے، عبارتی فعلہ فاعلن لکھیں جی، فعلہ فاعلن۔ کسی کرنے والے نے کیا ہے، کسی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ بس اس جواب کو تو میں نے لکھوا دیا، پھر کہیں گے جی فائل کا حذف تو جائز نہیں ہے، امام قصائی کے نزدیک جائز ہے۔ اچھا پھر اگلی بات وہ اور عجیب بات ہے، 6واں جواب لکھیں جی، ایک آدمی خوشخط ہے اور دوسرا بالکل لکھنا نہیں جانتا۔ بڑی عجیب مثال ہے، ایک آدمی خوشخط ہے اور دوسرا بالکل لکھنا نہیں جانتا۔ خوشخط نے ایک خوبصورت تحریر لکھی، دوسرے نے پوچھا یہ تو نے لکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، اب لہجے میں آپ فرق سمجھیں گے، میرے لہجے میں الفاظ وہی ہیں۔ خوشخط نے تحریر لکھی تو دوسرے نے کیا کہا؟ تو نے لکھا ہے۔ جواب، وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ تو نے لکھا ہے؟ نہیں، مجھ سے جو پوچھتے ہو تو نے لکھا ہے، تو تو نے لکھا ہے کیا مطلب؟ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے لکھا ہے، لیکن انداز کیا ہے؟ مجھ سے اب میں نے ایک تحریر لکھی، آپ نے پوچھا یہ تحریر تو نے لکھی ہے؟ تو نے لکھی ہے۔ الفاظ وہی ہیں لیکن لہجے میں فرق ہے۔ مولانا یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں، مجھے کسی نے کہا یہ کتاب آپ نے لکھی ہے، میں کہتا ہوں آپ نے لکھی ہے، کیا مطلب؟ میں اقرار کر رہا ہوں کہ لکھی میں نے ہے، لکھی میرے لہجے پر تو غور کریں۔ پھر میں دوہرا رہا ہوں، ذرا مہربانی کریں، میں نے کتاب لکھی، کوئی مجھ سے پوچھتا ہے یہ جی کتاب تو نے لکھی ہے، میں کہتا ہوں نہ تو نے لکھی ہے، تو کیا مطلب؟ میں اقرار کر رہا، الفاظ وہی ہیں لیکن میں اقرار کر رہا ہوں کہ لکھی میں نے ہے، لیکن انداز کیا ہے؟ وہ جو لہجہ میں نے بنایا۔ تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ تو نے لکھا ہے، یعنی میں نے نہیں لکھا، یعنی میں نے نہیں لکھا، پھر تو نے لکھا ہے۔ لکھیں جی، یعنی میں نے نہیں لکھا پھر تو نے لکھا ہے، تو لکھنا جانتا نہیں۔ یہاں بھی یہی انداز ہے۔ پوچھا گیا ابراہیم علیہ السلام تو نے کیا ہے؟ جواب، بڑے نے کیا ہے۔ جواب، اب یہ لہجہ تو آپ قلم بند ہو نہیں سکتا، یہ کام ابراہیم نے تو نے کیا، بڑے نے کیا ہے، کیا مطلب؟ اقرار کر دیا کیا میں نے ہے، اقرار کیا یہ کام نہ، یہ بتوں کو تو نے توڑا، بڑے نے توڑا ہے، بڑے نے توڑا ہے، یہ انداز ہی ہے، اقرار کر رہے ہیں کہ خود میں نے کیا ہے۔
اب یہ تو آپ نے سارے لکھ لیے، میں اب سارے جواب دہراتا جاتا ہوں، اور آپ میرے ساتھ ذرا ساتھ دیں تو میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام تو نے کیا ہے، تو پہلا جواب کیا ہے؟ یوں فرض کرو، یوں فرض کرو، یوں فرض کرو اس بڑے نے کیا ہے، اس سے پوچھو۔ چلو فرض کر لیتے اس بڑے نے کیا ہے، پوچھو اس سے، معبودوں سے پوچھو۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ نسبت بجا دی ہے، کیا میں نے ہے، جو سبب کون بنا ہے؟ بڑا بنا ہے۔ اور حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب نازل کیا، اور تفسیر کبیر کے اندر بھی یہی ہے، بل فعلہ من فعلہ، بھائی جس نے کیا ہے اس نے کیا ہے، میرا کیا سر کھاتے ہو؟ پھر سوال ہوا کہ فاعل کا حذف تو جائز نہیں، امام قصائی کے نزدیک جائز ہے، اور جواب کیا دیا؟ بل فعلہ فاعل، کسی کرنے والے نے یار کیا ہے، میرا کیوں سر کھاتے ہو؟ پھر سوال ہوگا کہ فاعل کا حذف تو جائز نہیں، تم فاعلن نکال رہے ہو، امام قصائی کے نزدیک جائز ہے۔ اور جواب کیا لکھوایا آپ کو؟ فعلہ کے اندر کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے۔ میری طرف دیکھے، اب نیچے کوئی نہ دیکھے، مہربانی کرے، اب یہ عجیب بات ہے، جواب دینے کے دو انداز ہوتے ہیں، یہ کام تو نے کیا ہے، ایک انداز یہ میں نے کیا ہے، اور دوسرا یہ کتاب تو نے لکھی، ہاں اسی نے، تو اپنے آپ کو غیب سے تعبیر کرنا، اپنے آپ کو غیب، یہ بھی وہی دوسرا انداز ہے، حضرت نے اپنے آپ کو غیب سے تعبیر کیا، یہ کام تو نے کیا ہے، اسی نے کیا ہے۔ بھائی مراد کون تھے؟ خود، مراد کون تھے؟ خود۔ اور چوتھا انداز جو میں نے آپ کو خوشخطی والا لکھوا دیا، یہ کام تو نے لکھی ہے، بتائیں لکھی ہے بات۔ اب کلات والوں سے معذرت، گلگت مولانا معذرت گلگت، نہ ایک کتاب تین لکھی ہے، نہ میں نہیں لکھ، تین لکھی ہے، یہ انداز ہوتا ہے۔ تو یہ کام تو نے کیا ہے، بڑے نے کیا ہے، یہ انداز ہے۔ تو مولانا بس اب خلاصہ کیا نکلا؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، حضرت نے جھوٹ بولا نا، یہ اشارتاً تسلیم کر لیا میں نے کیا ہے کام۔ آؤ، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ دربار کے مجاور جو ہوتے ہیں نا، صبح اٹھ کر بیٹھنے والوں سے کہتے ہیں، مجھے قبر والے نے کہا ہے کہ تو نے گزشتہ سال والی منت پوری نہیں کی، وہ لے آ، ہاں تو نے کالا بکرا نہیں دیا نا، اس لیے تیرا کام نہیں ہو رہا، مجھے رات قبر والے نے کہا ہے، بابے نے، یہ جو مجاور ہوتے ہیں نا لمبی زلفوں والے، جھنڈیوں والے، بڑے بڑے من کے، اچھا میں چوکیرا میں پڑھتا تھا، سرگودے کے ساتھ ہے 5 کلومیٹر، 2 سال میں وہاں پڑھتا رہا ہوں، بڑے ہمارے استاد تھے بڑے، تو میں اڈے پر اترا سرگودے، آواز آ رہی، میں حیران ہو گیا، بھئی آواز کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سرگودے کا جو باہر اڈا ہے نا، وہ بڑا اڈا، وہ لاری اڈا کینچی موڑ گئی، آواز سمجھ نہیں آ رہی، میاں صاحب میرے دیکھو، میاں صاحب بھی ڈر گیا، یہ حال ہے۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اے خدایا، وہ بندہ بہت دور بیٹھا تھا، اس نے وہ ہارن سپیکر والا رکھا ہوا تھا، وہ تو آگے بہت پڑا تھا نا، یہ پیچھے چھپا بیٹھا تھا، سپیکر تماشا بنا ہوا ہے۔ مجاور اٹھتے ہیں نا صبح، اور بابے نے رات مجھے خواب میں کہا ہے، تو نے جو ہے نا جمعرات پر دے کیوں نہیں دی؟ تو بابے نے کہا، حضرت نے کہا تم جو کہتے ہو، بابے نے مجھے کہا ہے کہ دیگ نہیں دی، بابے نے کہا ہے کالا بکرا کنوارا نہیں لائے، تو بات کرو نا ان سے، پھر پوچھو۔ لوگوں تو کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ بابے بولتے ہیں اور منت منوتی کا مطالبہ کرتے ہیں، تو بات کرو نا، پھر ان سے پوچھو نا۔ اور نہیں بات سمجھ آئی؟ مجاور لوگوں کو کیا کہتے ہیں، یہ قبر والے ہم سے باتیں کرتے ہیں، منت منوتی نہیں دی، فلاں مرید کو کہو دیکھ پہنچائے، فلاں کو کہو بکرا لے آئے، تو اگر یہ بولتے ہیں تم لوگوں کو دھوکہ دیتے، بات کرو ان سے، پوچھو ان سے۔ فراجعوا الی انفسہم، ہوش ٹھکانے آئے، فراجعوا الی انفسہم کا معنی لکھیں، فراجعوا الی انفسہم، پس رجوع کیا انہوں نے اپنی جانوں کی طرف، یعنی ہوش ٹھکانے آئے، ہوش ٹھکانے آئے۔ مانا اور جملہ بھی اس کا لکھو حاشیے پر، فراجعوا، دلوں میں سوچا، دلوں میں سوچا کہ واقعی یہ کچھ کر سکتے ہوتے، جلدی کرے، دلوں میں سوچا
واقعی یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو ان سے یہ کام کیوں ہوتا، تو ان سے یہ کام کیوں ہوتا، کیوں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے؟ ناک شریف نہیں ہے، کان شریف کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ شریف غائب ہے، یہ کیوں ہوتا؟ فَرَاجَوْا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، سوچا انہوں نے بیچ اپنے نفسوں کے، ہوش ان کے ٹھکانے آئے۔ بات تو ابراہیم علیہ السلام کی ٹھیک ہے، دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے ہم کہتے ہیں بابے ہم سے باتیں کرتے ہیں، اب کرو نہ بات، پوچھو نہ ان سے۔ فقالوا، آپس میں کہنے لگے، انکم انتم الظالمون، یقیناً تم ظلم کرنے والے ہو، نہ حق پر ہو، جھوٹی باتیں لوگوں کو کہتے رہتے ہو کہ بابے ہم سے باتیں کرتے ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اونڈے کیے گئے اپنے سروں پر۔ نیچے لکھو یہ کنایا ہے شرمندہ ہونے سے، جلدی کرو، نو کے سو اونڈے کیے اپنے سروں پر، یہ کنایا ہے شرمندہ ہونے سے، بڑے شرمندہ ہوئے۔ دوسرا معنی بھی اس کا لکھ لیں حاشیے پر، اپنی جانوں پر ظلم کا اقرار کرنے کے بعد پھر کفر پر پکے ہو گئے۔ دوسرا معنی، اپنی جانوں پر ظلم کا اقرار کرنے کے بعد پھر کفر پر پکے ہو گئے۔ ظالم تو اپنے آپ کو کہا تھا، پھر کفر پر پکے ہو گئے۔ لَقَدْ عَلِمْتَ، مغلوبانہ لہجے میں کہنے لگے، البتہ تاکہ تجھے پتہ تو ہے، مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، یہ بیچارے بولتے نہیں ہیں۔ بیچارے میں نے کہہ دیا ہے، ایسا نہ آپ میں بیچارے کس کا معنی ہے، مہربانی کرنا۔ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، یہ بیچارے فقیر، یہ نہیں بولتے۔ قال، حضرت نے فرمایا، أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا بس تم عبادت کرتے ہو اللہ کریم کے سوا ماؤں کی جو نہیں فائدہ دے سکتے تم کو عبادت کرنے کی صورت میں؟ ینفع پر لکھیں، عبادت کرنے کی صورت میں نفع نہیں دے سکتے، شیئن ذرا برابر، ولا یسرکم، نقصان نہیں دے سکتے عبادت نہ کرنے کی صورت میں۔ لکھیں، عبادت کرو فائدہ نہیں دے سکتے، نہ کرو نقصان نہیں دے سکتے۔ اُفٍ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بیزاری ہے تمہارے لیے، اف بیزاری ہے تمہارے لیے اور ان کے لیے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ میں تم سے بھی بیزار ہوں اور ان کی عبادت سے بھی بیزار ہوں جن کی عبادت تم کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، اف میں بیزار ہوں، یہ مرادی معنی ہے اف کا، میں بیزار ہوں۔ وہ نہ ایک اور جملہ لکھے، مہربانی کریں، تف ہے تم پر، تف ہے تم پر اور تمہارے شرکیہ فعل پر، تف ہے تم پر اور تمہارے شرکیہ فعل پر۔ افلا تعقلون، کیا بس تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ قالوا، انا دیکھو، کہو بھابی بے ادبی کر گیا، قالوا انا دیکھو، مناد لکھے، کہا انہوں نے ہر کو دلائل سے عاجز ہو گئے تو کہنے لگے جلا دو ابراہیم علیہ السلام کو، وانصروا آلہتکم، بدلہ لو اپنے الہوں کا، وانصروا کے نیچے بدلہ لو اپنے الہوں کا، اگر تم فاعلین کرنے والے ہو، اگر تم کرنے والے ہو تو یہ کام کرو، ورنہ ہمارے معبودوں کی عزت باقی نہیں رہے گی، سارے کہیں گے یہ بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، لکھ لے لفظ اندماج، خلاصہ یہ نکلا، آگ جلائی گئی، آگ روشن کی گئی، سبحان اللہ، آگ روشن کی گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کر آگ کے اندر پھینکنے کی تیاری مکمل ہو گئی۔ قلنا یا نار کونی بردا، ہم نے کہا اے آگ ہو جا تو ٹھنڈی، وسلامن اور سلامتی والی، علی ابراہیم، صرف ابراہیم علیہ السلام پر، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ٹھنڈا کی تکلیف پہنچے۔ فارادوا بہ کیدا، ارادہ کیا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تدبیر کا، قیدن کے نیچے لکھے ہلاکت، انہوں نے ہلاکت کی تدبیر کی، لیکن فجعلناہم الاخسرین، پس کر دیا ہم نے ان کو زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ آنکھ لطف خیشرا اظہار کرد، آنکھ لطف خیشرا اظہار کرد، با خلیلش نارا گلزار کرد۔
پتہ نہیں پندنامہ آج کل تو میرے خیال پڑھائی نہیں جاتا وفاق میں. آن کے لطف خیش را اظہار کرد، آن کے لطف خیش را اظہار کرد، با خلیلش نارا گلدار کرد. اقبال نے کہا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اور اب 3 صورتیں ہیں سامنے لکھیں. نمبر 1 احتمال، آگ میں حرارت نہ رہی، روشنی رہی. نمبر 2 آگ کی حقیقت بدل گئی. دوسرا احتمال کیا ہے کہ آگ کی بس. تیسرا آگ رہی مگر موسی نہ رہی، موسی ایذا دینے والی مگر موسی نہ رہی. نوٹ، تیسرا احتمال کبھی ہے. 3 احتمال ہو سکتے ہیں. آگ میں حرارت نہ رہی ہو، روشنی رہی ہو. تیسرا آگ ہوا بن گئی ہو، پانی بن گئی ہو، حقیقت بدل گئی. اور نمبر 3 آگ رہی ہو مگر موزی نہ رہی ہو. انہیں ایک اور جملہ بھی لکھ رہے حضرت شیخ پنڈی والوں کا رحمت اللہ علیہ، آگ سے جلانے کی صفت اللہ نے سلب کر لی، روشنی بدستور باقی رہی. ایک اور نوٹ چھوٹا سا لکھواتا ہوں. اگر بردن کے ساتھ سلامن نہ ہوتا، جلدی کریں، اگر بردن کے ساتھ سلامن نہ ہوتا تو آگ برف کی طرح ٹھنڈی بن کر سبب ایذا بن جاتی. بس سلامن ساتھ کہا تو معلوم ہوا ٹھنڈی تو ہوئی، لیکن اتنی نہ کہ ٹھنڈک کی وجہ سے تکلیف پہنچنے لگ جائے. یا نار کونی بردہ ہو جا تو ٹھنڈی، و سلامن اور سلامتی ابراہیم علیہ السلام پر. اس پر عنوان لکھوانا ہے کرامت الانبیاء بعد الابتلاء. کرامت نہ لکھو، اکرام لکھ لو. اکرام الانبیاء بعد الابتلاء، اکرام الانبیاء بعد الابتلاء. سورت کا وہ دعویٰ تھا اکرام الانبیاء بعد الابتلاء، اکرام الانبیاء بعد الابتلاء. کیسے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا. اب آ گئے وائزین. کون آ گئے؟ وائزین. آپ نہیں سمجھتے، وائزین آ گئے. اب وائزین نے کیا کہا؟ آگ ٹھنڈی بن جا اور حضرت ابراہیم کو میرے سلام دینا. یہ کس لفظ کا معنی ہے بھائی؟ واہ بھائی واہ، ہائے ہائے، کیا کریں آپ. اتخذ الناس رؤوسا جہالا فافتوا بغیر علم ضلوا فاضلوا وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. ارادہ کیا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تدبیر کا، ہلاکت کا. فجعلناهم الاخسرین، پس کر دیا ہم نے ان کو زیادہ نقصان اٹھانے والے. کہتے ہیں نمرود نے 80 گز لمبی دیوار بنائی اور 40 گز چوڑی دیوار، 40 گز چوڑی 80 گز لمبی. آگ بھڑکائی گئی، 40 دن تک آگ جلتی رہی. واللہ عالم کتابوں میں لکھا ہوا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. مولانا ایک نوکے سو کا میں جملہ آپ کو لکھوا چکا ہوں. نوکے سو علی رؤوسہم پر کیا لکھوایا؟ یہ کنایا ہے شرمندہ ہونے سے. دوسرا کیا لکھوایا؟ ظلم کا تو اقرار کیا لیکن کفر پر پکے ہو گئے. سبحان اللہ. ایک اور جملہ بھی سن لیں، نوکے سو. پہلے تو سوچ بچار کی نہ واقعی ہم ظالم ہیں.
شیطان نے دل میں بات ڈالی تو شرک کی طرف الٹے لوٹ آئے، نانا پھر شرک پر پکے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ان کانو ینطقون، اگر وہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو، سمجھ تو گئے کر کچھ نہیں سکتے، شرمندہ ہوئے۔ جیسے بندہ شرمندہ ہونا سر کو جھکا لیتا ہے، تو پھر اونھے کیے گئے سروں پر، شرمندہ ہو کر سروں کو جھکا لیا۔ اس لیے میں نے معنی کیا ہے کنایا ہے شرمندہ ہونے سے۔ اور ہم نے نجات دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو ہم نے نجات دی، وہ نجات کے مستحق تھے، ہم نجات دینے والے تھے۔ الی الارض، شام کی سرزمین کی طرف، ارض پر شام، وہ شام کی سرزمین بارکنا ہم نے برکتیں رکھی ہیں، فیہا اس میں، للعالمین جہان والوں کے لیے، بارکنا پر لفظ دینی و دنیاوی برکتیں رکھی ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور عطا کی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسحاق، ہم نے دیا، ہم نے نجات دی۔ لوط علیہ السلام کو ہم نے نجات دی۔ یعقوب علیہ السلام پوتا دیا، نافلتاً انعام میں۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا نافلتاً انعام میں۔ مولانا دوسرا معنی بھی لکھیں، نافلہ کا معنی بے معنی زائد، عدد دعا سے زائد۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام خطباء عظام حضرت نے بیٹے کی دعا مانگی تھی، اللہ نے زائد پوتا بھی عطا کر دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اس پر لکھے مولانا کمال نبوت نمبر 1، جلدی کریں، کمال نبوت نمبر 1، ہر ایک کو بنایا ہم نے صالحین، اعلیٰ درجے کے نیک لوگ، اعلیٰ درجے کے نیک لوگ۔ آیت آپ کے ذہن میں ہے، کھولوں گا تو وقت لگے گا۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میری طرف دیکھیں، سر اٹھائیں، مہربانی کریں، پہلی دفعہ بات آئی ہے، پورے قرآن میں کام آئے گی انشاءاللہ۔ صالحین تو چوتھا درجہ ہے، صالحین تو چوتھا درجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کلن جعلنا صالحین، تمام کے تمام کو ہم نے بنایا صالحین، یہ تو چوتھا درجہ ہے نا۔ یاد رکھنا میرا جملہ زندگی میں کام آئے گا، ہمارے استادوں کا جملہ ہے، انبیاء کے بارے میں صالحین کا لفظ آئے معنی ہوتا ہے اعلیٰ درجے کے نیک۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ اس لیے نیچے اعلیٰ درجہ لکھ لیں، کلن جعلنا صالحین، ہر ایک کو بنایا ہم نے اعلیٰ درجے کے نیک لوگ، اعلیٰ درجے کے لوگ انبیاء ہوا کرتے ہیں۔ نیچے لکھ لیں یعنی عصمت، ہم نے ان کو معصوم بنایا، یہ پہلا نبوت کا کمال، ہم نے معصوم بنایا۔ وجعلناہم ائمہ، اور بنایا ہم نے ان کو، جعلناہم سے مراد ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان چار کا ذکر ہے نا پیچھے، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام۔ بنایا ہم نے ان چار کو ائمۃً پیشوا، یہدون بامرنا، رہنمائی کیا کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق۔ نیچے لکھ لیں مخلوق کی رہنمائی کیا کرتے تھے بامرنا، ہمارے حکم کے مطابق۔ وأوحینا، اس پر لکھیں مولانا کمال علم، وہ تھا کمال نبوت عصمت، یہ نمبر 2 کمال علم، اور وہی کی ہم نے ان کی طرف فعل الخیرات، نیکیوں کے کام کرنے کی، و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کی، اقام الصلاۃ پر لکھ لیں خصوصاً، و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے کی بھی ہم نے ان کی طرف وہی کی۔ ورنہ فعل الخیرات، نیکیوں کا کام کرنے کا ہم نے حکم دیا تھا، نیکیوں کے کام میں نماز تو آ گئی تھی، تو پھر اللہ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے ہم نے لفظ لکھوائے خصوصاً، اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد از تعمیم، اس کو کہتے ہیں علماء تخصیص بعد از تعمیم۔ فرمایا مولانا اب آپ تو بڑے شرفی ناوی لوگ ہیں، ہم تو نالائق ہیں، کیا کریں؟ ہونا تو چاہیے تھا وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، اقامہ یقیمو اقامہ تن، یوں ہے نا باب، اقامہ یقیمو، تو ہونا چاہیے تھا اقامت الصلاۃ، تا کو حذف کر دیا گیا تخفیف کے لیے، تا کو حذف کر دیا گیا تخفیف کے لیے۔ وَقَالُوا لَنَا عَابِدِينَ، اس کے نیچے لکھے کمال علم،
تیسری بات نمبر 3 کمال عمل وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور تھے وہ واسطے ہماری عبادت کرنے والے، سب ہم ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ وَلُوطًا، دلیل نقلی نمبر 3، اور حضرت لوط علیہ السلام دی ہم نے اس کو حکمن دانش مندی بہت بڑی، حکمن کا معنی لکھیں دانش مندی، بہت بڑی دانش مندی دی، یہ تنوین برائے تعظیم ہے، اوپر لکھ رہے نبوت، و علمن، یہ بھی تنوین برائے تعظیم ہے، بہت بڑا علم عطا کیا، لکھ لیں دین کا، ونجینا، ہم نے اس کو نجات دی، من القریہ، اس بستی سے، التی وہ بستی، کانت تعمل الخبائث، جو کیا کرتی تھی گندے کام کیا کرتی تھی، انہم کانوا علت، یقیناً تھے وہ قوم سوئن، قوم بدذات، فاسقین بدکار، وادخلناہ فی رحمتنا، اور داخل کیا ہم نے لوط علیہ السلام کو فی رحمتنا، اپنی خاص رحمت میں، نیچے رحمت کے خاص لکھیے، خاص رحمت میں داخل کیا، یعنی نبوت، انہ من الصالحین، اس لیے خاص رحمت عطا کی، اور انہ پر علت لکھے، اس لیے خاص رحمت میں داخل کیا، اس لیے کہ انہ من الصالحین، یقیناً حضرت لوط علیہ السلام چوتھے درجے والوں میں سے تھا، یہ معنی ہے، اعلیٰ لکھے نا نیچے، من الصالحین، اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے تھے لوط علیہ السلام، اوپر لکھنے یعنی عصمت، معصوم تھے، وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، سبحان اللہ۔ مولانا اب حکمن، اس کے سامنے میں نے آپ کو ایک تو دانش مندی لکھوا دیا، دوسرا لفظ لکھ لیں العلم مع عمل، حوالہ لکھ لیں کتاب العلم بخاری شریف۔ جو صحیح علم ہو نا اس کو حکمت کہا جاتا ہے، جو علم صحیح ہو، واقع کے مطابق ہو، جو کام اور جو بات موقع کے مطابق ہو، وہ کرنا حکمت اور دانائی کہلاتا ہے، یہی فہم صحیح ہے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَيْنَا، دلیل نقلی نمبر 4، اور حضرت نوح علیہ السلام إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، میں آپ کو 10 باتیں لکھواتا ہوں، ذرا میں بات آگے پوری کر لوں۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جب پکارا ہم کو، من قبل، اس پر لکھے از زمانہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے حضرت نے نوح ہم کو پکارا تھا، فاستجبنا لہ، پس ہم نے دعا قبول کی واسطے اس کے، پس نجات دی ہم نے نوح علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے متعلقین کو، اہل کے نیچے لکھے متعلقین، جو مومن متعلقین تھے ان کو ہم نے نجات دی، من الکرب العظیم، مصیبت بڑی سے، بڑی مصیبت، اس پر 2 لفظ لکھنے، شدید و مدید، مصیبت سخت بھی بڑی تھی، مدید لمبی بھی بڑی تھی، 950 سال تکلیف اٹھائی، سبحان اللہ، من الکرب العظیم، بڑی مصیبت سے، قوم ایذا دیتی تھی، قوم تکذیب کرتی تھی، ہم نے نجات دی، ان ظالموں کو ہم نے غرق کر دیا، وَنَصَرْنَاهُ، اور بدلہ لیا ہم نے حضرت نوح کا۔ نصرنا کا کیا معنی کر رہا ہوں؟ مولانا مرادی معنی کرنا یہاں پر، اور بدلہ لیا ہم نے نوح علیہ السلام کا اس قوم سے جنہوں نے جھٹلایا تھا بے آیاتنا، ہماری آیات کو، انہم پر لکھے علت، اس لیے یقیناً وہ تھے قوم سوئن، قوم بدذات، پس غرق کیا ہم نے ان کو، کیسے ہم نے بدلہ لیا؟ ہم نے غرق کیا ان کو، اجمعین تمام کو، وداؤد و سلیمان، دلیل نقلی نمبر 5، حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اذ یحکمان فی الحرث، تب فیصلہ کر رہے تھے کھیتی میں، اس نفشت فیہ غنم القوم، جب رات کے وقت آ پڑی تھی اس میں غنم القوم، قوم کی بکریاں،
قوم کی بکریاں کھیت میں گھس گئیں یا انگوروں کا باغ تھا اس میں گھس گئیں، نافشت رات کے وقت آ پڑی تھی اس میں بکریاں قوم کی، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور تھے ہم واسطے ان کے فیصلے کے مطلع ہونے والے، ان کے فیصلے پر ہم مطلع ہونے والے تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، پس آسان صورت سمجھا دی ہم نے اس فیصلے کی سلیمان علیہ السلام کو۔ فَفَهَّمْنَا کے نیچے آسان تو لکھیں، آسان صورت سمجھا دی ہم نے اس فیصلے کی سلیمان علیہ السلام کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، کلن پر لکھیں دفع شبہ کہ داؤد علیہ السلام کم تھے، ایک شبہ ہے داؤد علیہ السلام کم تھے، فرمایا نہیں وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور یوں تو دونوں کو ہم نے دانش مندی دی تھی، اور ویسے تو کلن آتینا ہر ایک کو دی تھی ہم نے حکمن دانش مندی، و علمن علم شریعت، علم پر شریعت لکھے، وسخرنا مع داؤد الجبال۔ میری طرف دیکھ لیں، میں واقعہ آپ کو سنا دوں، سر اٹھائیں مولانا، سر اٹھائیں میری طرف دیکھیں، بول سکتے ہیں، مہربانی کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک آدمی کی بکریاں دوسرے کے کھیت میں جا پڑی، کھیت کو کھا لیا۔ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا، کھیت کا نقصان ہوا تھا 10,000 روپے، میں مثال دے رہا ہوں، بکریوں کی قیمت بنتی تھی 10,000 روپے، 10 بکریاں 10,000 کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ 10 بکریاں کھیت والے کو دے دی، جو مالک تھا وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ 10,000 کا نقصان ہوا ہے، یہ 10 بکریاں تم لے لو، دونوں چل پڑے۔ فیصلہ تو ٹھیک تھا، 10,000 کا نقصان، 1000 روپے کی 10 بکریاں مل گئیں۔ راستے میں سلیمان علیہ السلام مل گئے، صبر بھائی تو آپ کون ہیں؟ یہ ہمارا ایک فیصلہ تھا، آپ کے ابا جان سے فیصلہ کروایا ہے۔ کیسے کروایا جی؟ یوں کرایا، واپس آؤ۔ واپس آئے، ابا جان ایک میرے ذہن میں فیصلہ آیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بیان کروں تو میں کروں۔ حضرت یوں کریں، جس کے کھیت کا نقصان ہوا ہے یہ بکریاں اس کو دے دیں، اس کو کہیں کہ تو ان بکریوں سے فائدہ اٹھا، ان کا دودھ پی، استعمال کر، دودھ بیچ وغیرہ وغیرہ، اور یہ جو بکریوں کا مالک ہے کھیت اس کے حوالے کر دیں، اس کو کہیں کہ تو کھیت کے اندر محنت کر، ہل چلا، بیج ڈال، جب یہ ہل چلائے گا بیج وغیرہ ڈالے گا، جب کھیت ویسے کا ویسا تیار ہو جائے نا جیسے بکریوں نے کھایا تھا اور اس وقت تھا، اتنی فصل ہو جائے نا، یہ میں ہاتھ کا اشارہ کر رہا ہوں، اتنی فصل ہو جائے نا تو کھیت اتنا ہو گیا جتنا بکریوں نے کھایا تھا، تو کھیت اصل مالک کو دے دینا، بکریاں اصل مالک کو دے دینا۔ میرے ذہن میں یہ صورت آئی ہے، قصہ سمجھ آ گیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کھیت والے کو کہا بھئی تو بکرے لے لے، ان کا دودھ پی، بیچ، نفع اٹھا، اس کو کہا کہ تو کھیت پر محنت کر، جب کھیت برابر ہو جائے گا اتنا جتنا بکریوں نے کھایا تھا بکریاں تجھے مل جائیں گی، کھیت اصل مالک کو واپس مل جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، آسان صورت ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دی۔ انہیں صورت کے مضمون سے اس کا کیا ربط ہے، دعوے سے کیا ربط ہے؟ لکھے سامنے جملہ، جس طرح انبیاء علیہ السلام امور تکوینیہ میں ہمارے محتاج تھے، امور تکوینیہ آپ کو یاد ہیں، وہ ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں بیان کیے تھے، دنیا کے معاملات، جس طرح انبیاء علیہ السلام امور تکوینیہ میں ہمارے محتاج تھے، اسی طرح امور تشریعیہ میں بھی محتاج تھے، اسی طرح امور تشریعیہ میں بھی محتاج تھے۔ اب سامنے اور جملہ لکھیں جی، نمبر 1 بقول قرطبی، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے یہاں پر، بقول قرطبی رحمہ اللہ، داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام دونوں کا فیصلہ وحی سے تھا، مگر سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ ناسخ تھا۔ جلدی کریں، سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ ناسخ تھا۔
نمبر 2، سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ عادل پر مبنی تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ فضل پر مبنی تھا، وہ عادل، سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ فضل پر مبنی تھا، فضل۔ تیسرا قول لکھیں، داؤد علیہ السلام کا فیصلہ ضابطہ کا تھا، ضابطہ، اور سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ صلح کرانے کا طریقہ تھا۔ اب چوتھا جملہ بھی لکھوا دیتا ہوں نور الانوار والوں کے لیے۔ نمبر 4، داؤد علیہ السلام کا قیاس اور سلیمان علیہ السلام کا استحسان تھا۔ ورنہ اب پیچھے آؤ، میں آپ کو حاشیہ لکھوا دوں۔ نجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث، لوط علیہ السلام کی قوم گندے کام کرتی تھی۔ لکھیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی قلم چلائیں مہربانی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم لوط 10 کاموں کی وجہ سے ہلاک کی گئی، میری امت ایک کام ان سے زیادہ کرے گی۔ نمبر 1، مردوں سے جنسی خواہش پوری کرنا۔ نمبر 2، غلیل مارنا، وہ پرندوں کو مارتے ہیں غلیل، وہ بندوں کو مارتے تھے، اس میں رکھ کرنا پتھر، غلیل مارنا۔ نمبر 3، کنکر مارنا، بیٹھے نے ہاتھ سے کنکر مارا، کسی کی آنکھ میں جا لگا، کسی کی سر میں جا لگا۔ نمبر 4، کبوتر بازی۔ نمبر 5، دف بجانا، دف۔ نمبر 6، شراب پینا۔ نمبر 7، داڑھی کاٹنا، یہ داڑھی منڈانے والی رسم وہاں سے شروع ہوئی تاکہ بندہ خوبصورت لگے، معاذ اللہ۔ نمبر 7، داڑھی کاٹنا۔ نمبر 8، مونچھیں لمبی رکھنا، جیسے موٹر سائیکل کی بریکیں۔ یہ نہیں لکھنے، لالا یہ نہ لکھے، مہربانی کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ لکھ لیں جی مونچھیں لمبی رکھنا جیسے سکوٹر کی بریکیں، وہ نہیں لکھنا۔ نمبر 9، سیٹیاں اور تالیاں بجانا۔ نمبر 10، ریشم پہننا۔ نمبر 11، میری امت ایک کام زیادہ کرے گی، وہ ہے عورتوں سے جنسی خواہش پوری کرنا، عورتوں سے جنسی خواہش پوری کرنا۔ آگے حوالہ لکھ لیں، کنز العمال، حدیث نمبر ہے 13,000 13,014۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ۔ اب کمالات خاصہ داؤد علیہ السلام، عام کمالات کے بعد خاص کمالات کا ذکر۔ اور تابع کر دی ہم نے داؤد علیہ السلام کے پہاڑوں کو، ہم نے داؤد علیہ السلام کو بڑے کمالات دیے تھے۔ یسبحنا، تسبیح کیا کرتے تھے پہاڑ۔ اس کے نیچے لکھ لیں کالن،
پہاڑوں سے آواز آیا کرتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ، وجد میں آ جایا کرتے تھے پہاڑ۔ حضرت داؤد کی زبان میں اللہ نے اتنا سوز رکھا تھا، زبور شریف پڑھتے تھے تو پہاڑوں سے آواز آیا کرتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولنا یہ کالی تسبیح تھی۔ والطیر، بولنا ہم نے تابع کر دیے پرندے، عبارت تھی سخرنا الطیر، ہم نے پرندے بھی تابع کر دیے تھے۔ حضرت داؤد جب زبور پڑھتے تھے پرندے آس پاس جمع ہو کر زبور سنا کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اس کو بعید نہ سمجھو، ہم ہی تھے سب کچھ کرنے والے۔ حضرت داؤد اور سلیمان سب کچھ کرنے والے نہیں تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، سبحان اللہ، علمناہ، اور سکھا دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو بنانا لبوسن، زرہوں کا، لکم تمہارے فائدے کے لیے، لِتُوسِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، تاکہ بچائیں تم کو تمہاری لڑائی سے۔ حضرت میری طرف دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے جو لوہے کی قمیض پہنی جاتی تھی جنگ میں، وہ پلیٹوں کی بنی ہوتی تھی، یہ چھوٹی چھوٹی پلیٹیں لے کر نا ان کو جوڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو موم کر دیا تھا، یہ زنجیروں کی طرح زرہ بناتے تھے، جیسے زنجیر ہوتی ہے نا زنجیر، ایسے زنجیروں کی طرح قمیض بنائی تاکہ تلوار اثر نہ کر سکے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، استفہام طلبی، کیا ہو تم شکر کرنے والے، یعنی شکر کرو۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفًا، اب خاص کمالات سلیمان علیہ السلام کے، عبارت تھی سخرنا لسلیمان الرِّيحَ، عبارت تھی سخرنا، چھوٹا چھوٹا سا لکھ لیں سخرنا، ہم نے تابع کر دی سلیمان علیہ السلام کے ہوا، عاصفۃ، زور سے چلنے والی، تجری بامرہ، جو چلتی تھی اللہ کے حکم سے، ایک معنی۔ دوسرا معنی بے امرہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی، ایک معنی اللہ کے حکم سے، دوسرا معنی سلیمان علیہ السلام کے حکم۔ یہ معجزہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حکم تو اللہ کا ہوتا تھا، اشارہ سلیمان علیہ السلام کا ہوتا تھا، دونوں باتیں درست ہیں۔ اِلَى الْأَرْضِ، اس زمین کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وہ سرزمین کی برکت رکھی ہم نے اس میں، اس پر لکھ لیں ارض پر شام۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم تھے تمام چیزوں کا علم رکھنے والے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ، امام رازی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، مولانا سخرنا مع داؤد الجبال، پہاڑ تابع کر دیے حضرت داؤد ہم کے، جبال پہاڑ کثیف چیز ہے، اور والے سلیمان الرِّیح، ریح لطیف چیز ہے، نرم نرم چیز، میں آسان دے رہا ہوں، کثیف ٹھوس چیز پہاڑ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا لطیف چیز۔ اب عجیب بات ہے، بونا اب ذرا ایک جملہ لکھیں، جبال کو مقدم کیا، عبارت کیا ہے؟ سخرنا مع داؤد الجبال یسبحن والطیر، جبال کو مقدم کیا اور جو پرندے ہیں نا ان کا ذکر بعد میں کیا، لکھیں جبال کو مقدم کیا اس لیے کہ ان کا بولنا اعجب ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ، ان کا بولنا اعجب ہے اور پرندوں کا بولنا عجیب ہے۔ ایک اور جملہ آپ کو لکھواتا ہوں، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، لیکن آپ لفظ پڑھیں گے تو میں پھر لکھواؤں گا۔ عبارت ہے سخرنا مع داؤد الجبال، سخرنا مع، یہاں پر کیا لفظ آیا؟ مع داؤد الجبال، اور حضرت سلیمان کی ذکر میں کیا آیا؟ سخرنا لسلیمان الرِّیحَ، وہاں ماں نہیں آیا، وہاں لام آیا ہے، لسلیمان الرِّیحَ، لکھے مولانا فرق، ماں اور لام کا فرق، یہ لفظ آپ نے سمجھ تو لی ہے نا، ماں اور لام، ماں اور لام کا فرق۔ داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے
تو پرندے اور پہاڑ خود بخود تسبیح کرتے ہیں. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا انتظار کرتی تھی. بائیسواں پارہ کھولیں. سورت سواد، بلکہ 23واں ہے. یہ صفحہ ہے 411، آیت نمبر 36. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. جلدی کریں، جلدی مہربانی کریں دو ساتھی، اشکال ہے بہت بڑا. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے تابع کر دی سلیمان علیہ السلام کی ہوا، چلتی تھی بِأَمْرِهِ، حضرت کے حکم سے. رُخَاءً، نرم 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 ہوا ہوتی تھی. یہاں کیا لفظ ہے مولانا؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، بڑی تیز ہوا ہوتی تھی. اب وہاں نرم اور یہاں تیز. اب یہاں پر لکھ لیں مولانا سامنے جملہ. نیچے تیز ہوتی تھی، تخت پر بیٹھنے والوں کو نرم محسوس ہوتی تھی. نیچے سے تیز ہوتی تھی، تخت پر بیٹھنے والوں کو نرم معلوم ہوتی تھی. فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور تابع کر دی ہم نے شیطانوں میں سے. شیطانوں میں سے، شیاطین پر لکھیں کفار، شیاطین پر لکھیں کفار. ہونا شیاطین کا اطلاق اکثر قرآن میں کفار پر آیا ہے، کفار شیطانوں پر. من یغوصون لہو، یہ من یغوصون جو ہے نا ری پر معطوف ہے. مولانا خیال کرو، سخرنا لسلیمان ری، سخرنا لسلیمان من یغوصون لہو. عبارت کیا تھی؟ سخرنا لسلیمان من یغوصون لہو، ہم نے تابع کر دیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ جو یغوصون لہو، جو ہوتے لگایا کرتے تھے موتی نکالنے کے لیے حضرت کے لیے. اور من یغوصون اس کا عطف ہے کس پر؟ ری پر، خیال کرنا. اور من الشیاطین یہ بیان ہے یغوصون کا. ناویو من الشیاطین یہ بیان ہے یغوصون کا، اور من یغوصون اس کا عطف ہے ری پر. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور کام کیا کرتے تھے وہ شیاطین، کام کرنا اس کے علاوہ بھی. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، جن اگرچہ شرارتی مخلوق ہے لیکن تھے واسطے ہم ان کے حافظین، نگرانی کرنے والے. کفار جنات سے خطرہ تو تھا لیکن ہم نگرانی کرنے والے تھے. سبحان اللہ. اور زور کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ. رک کے بڑے آ گئے.